بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا صدق اللہ العظیم۔ میں اس آیت کے حوالے سے آج کے حالات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایران کی جنگ اسرائیل کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے ملکوں میں امریکی فوجی اڈے ہیں۔ دو ٹوک میں موقف اختیار کروں گا تاکہ مجھے سننے والوں کو حسب معمول کچھ سمجھ آئے۔ ایران اور عرب اسلامی ممالک ان کو آپس میں تصادم اور لڑائی اس فضا کو ختم کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر بھائیوں میں کوئی لڑائی ہو جائے تو پھر مومنین میں سے ایک گروہ ان دونوں بھائیوں کی آپس میں صلح کرائے۔ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت، یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ایران اور عرب ممالک میں جو گزشتہ چند ہفتوں سے جو تنازع پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کوششیں کر رہا ہے، اور پاکستان کی یہ کوششیں قابل تعریف ہیں، اور ان کوششوں میں ہماری سیاسی قیادت اور عسکری قیادت دونوں کی جو کاوشیں ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ ملک عسکری قیادت، سیاسی قیادت اور جو تجارت کرنے والے بڑے ادارے ہیں یا چھوٹے ادارے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی قیادت، یہ سارے جب مل کے کوشش کرتے ہیں تو آج کے اس دور میں ترقی وہی ملک کرتا ہے۔ مذہبی لوگوں کو نفرت، اختلاف سے خود کو بچاتے ہوئے قوم کو وحدت، اتحاد اور محبت اور اتفاق کا درس دینا چاہیے۔ سیاسی قیادت کو ان حالات میں تمام سیاسی اختلافات کو فراموش کر کے پاکستان کی بقا، استحکام اور حفاظت کی کوشش میں شریک ہونا چاہیے، اور عسکری قیادت کی ایسے موقعوں پر تو بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے چنا ہوا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں کہ کچھ وقت پہلے جو ہمارا پڑوسی ہے، جس کو پاکستان کے وجود سے ہی دشمنی ہے، اور وہ اسی کاوش میں ہوتا رہتا ہے کہ میں پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ یاد رکھو، پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، پاکستان ترقی کرنے کے لیے بنا ہے۔ پاکستان علمی، سائنسی، تحقیقی میدان میں دوسروں کی رہنمائی کرنے کے لیے بنا ہے۔ عسکری قیادت نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی برتری کے ساتھ اپنے دشمن کو مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، صرف 4 گھنٹوں میں شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اب پاکستان کی قیادت کو یہ سعادت اور یہ فخر عطا فرمایا ہے، اور یاد رکھیے پوری قوم اس موقع پر اپنی سیاسی اور عسکری اور مذہبی قیادت کے پیچھے یکجا ہے، یک آواز ہے۔ میں پاکستان کے کردار کی تحسین کرتا ہوں کہ وہ میدان میں آیا اور ایران اور عرب ممالک کی جو اختلافات بہت حد تک بڑھ چکے تھے اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کوشش شروع کی، اور آج الحمدللہ ملکی میڈیا ہو یا عالم اسلام کا میڈیا ہو یا عالم انسانیت کا میڈیا ہو، وہ سب پاکستان 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 کی صدائیں لگا رہا ہے، اور ساری دنیا پاکستان کے لفظ کو سن کر اس کے اس کردار پر کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کی تحسین کر رہی ہیں۔ اب رہی بات اسرائیل اور ایران کی جو لڑائی ہے، اب اس کو آپ اگر اسلامی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو اسلام جارے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 سے زیادہ غزوات میں شرکت کی اور قیادت فرمائی، وہ سارے غزوات ان میں سے ایک بھی غزوہ جارحیت پر مبنی نہیں تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مقابل دشمن جنگ کرنے والا، جنگ لانے والا، جنگ کو مسلط کرنے والا اگر وہ ہتھیار پھینک دے تو تم بھی اس کو امن دے دو۔ خبروں کی بات ہے، میڈیا کی بات ہے، حقیقت چند دنوں تک کھل جائے گی۔ اگر اسرائیل ایران کے سامنے سرنڈر کرتا ہے اور جنگ بندی کی درخواست اور خواہش کا اظہار کرتا ہے تو ایران ایک مسلمان ملک ہے، اس کو یقیناً صلح کی طرف جانا چاہیے، اس لیے کہ جنگ کسی بھی دور میں
انسان افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، عرب مسلمان ہیں، ایران مسلمان ہے، عرب و عجم کے ہم سب مسلمان، ہم سب کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں ایران اور بلاد عرب ان کی آپس میں صلح ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرے مرحلے میں اگر اسرائیل امن کی طرف آتا ہے، صلح کی طرف آتا ہے، اس کے ساتھ بھی پروقار شرائط کے ساتھ صلح کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمانوں کے سامنے صلح حدیبیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی تھی، جس صلح کو قرآن نے فتح مبین کہا۔ یاد رکھیے، میں عالم اسلام سے بات کر رہا ہوں، سب مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، کبھی بھی صلح سے نقصان نہیں ہوا۔ ہمیشہ صلح کا راستہ اختیار کرنے سے انسان قوت حاصل کرتا ہے، طاقت حاصل کرتا ہے، عزت حاصل کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے واقع ہوا اور اس سے پہلے جب مکہ سے روانہ ہوئے تو وہاں پر جو دو قبیلے تھے، ایک مشرکین کے ساتھ تھا اور ایک قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور مسلمانوں کے ساتھ جو قبیلہ تھا ان کے لوگوں کو مشرکین نے اور ان کے حلیف قبیلے نے قتل کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصاص دو۔ ان کا جی قصاص نہیں دیتے۔ میرے آقا نے فرمایا دیت دو۔ ان کا دیت بھی نہیں دیتے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کیا تم صلح پر قائم نہیں رہنا چاہتے؟ تو انہوں نے کہا ہم نہیں صلح پر قائم رہنا چاہتے۔ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، کرنے والے بھی، آفر دینے والے بھی مشرکین مکہ اور اسے توڑنے والے بھی مشرکین مکہ۔ کیوں توڑا انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جنہوں نے صلح ہم سے کی تھی، اس صلح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پیغام کو، محبت، امن، آتشی کے پیغام کو پورے جزیرۃ العرب میں پہنچا دیا۔ رب العالمین نے فتح مکہ جیسی عظیم فتح عطا فرمائی، اور وہ عظیم فتح اس صلح پر تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ کوئی نہیں تھا جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر تشدد کیا جاتا تھا، اور یہ وہی مکہ تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے ساتھ آپ نے شعب ابی طالب کا محاصرہ آپ نے کاٹا تھا۔ یہ وہی مکہ تھا جس کے گلی کوچوں میں سیدنا بلال کی الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اور میرے آقا سن کے آنسو بہایا کرتے تھے۔ یہ وہی مکہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ یقیناً فتح مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو ذرا دیکھیے کہ آپ نے مکہ میں رہتے ہوئے، مدینہ میں قیام فرماتے ہوئے کبھی بھی کسی کو تکلیف، گزند، ضرر نہیں پہنچایا، اور کبھی بھی آپ نے کسی بھی غزوہ میں جارے بن کر آپ نے حصہ نہیں لیا۔ آئیے ایک دفعہ پھر ہم آج دنیا کو بتائیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام لڑنے کا درس نہیں دیتا، صلح کا درس دیتا ہے، اور اگر کوئی حملہ آور ہو تو اس وقت دفاع کا حکم دیتا ہے، اور اگر جارے ہتھیار پھینک دے تو اس پر رحم کا حکم دیتا ہے۔ مگر جو بار بار معاہدہ اور صلح کر کے صلح اور معاہدہ کو توڑے تو ان کے بارے میں سورہ توبہ میں بڑے واضح احکامات ہیں، اور وہ احکامات کیا کہ جو عہد توڑتے ہیں، بار بار عہد توڑتے ہیں، اے نبی اب انہیں امن اور سلامتی کا راستہ نہیں دکھانا، اس لیے کہ معاشرے کے ایسے لوگ جو ہر وقت فتنہ، فساد، جنگ اور سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، وہ ناسور ہیں معاشرہ کا۔ معاشرہ کے اس ناسور کو کاٹ دینا چاہیے باقی جسم کی حفاظت کے لیے۔ میں آخر میں پھر پورے عالم اسلام سے یہ درخواست کرتا ہوں، آئیے آپ آپس میں اتحاد کیجیے، آپ آپس میں اتفاق کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اگر آپ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو ایک بار اس کے ساتھ آپ کو صلح کرنی چاہیے۔ یہ شریعت کا اور قرآن کا اور میرے آقا کی سیرت کا حکم ہے۔
اور اسی راستے پر ہمارے ملک پاکستان کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت چلتے ہوئے عالم انسانیت کو، کیونکہ آج ایسے ایسے ملک ہتھیار ہیں کہ انہیں اٹھا کر لے جا کر نہیں مارنا پڑتا، آج میزائل کی ٹیکنالوجی ہے، 10 ہزار تک میزائل جا سکتے ہیں، اور بے شمار ممالک کے پاس ایٹم بم ہیں، ہائیڈروجن بم ہیں، اور اس سے بھی بڑے خوفناک چیزیں ہم لوگ بنا چکے ہیں۔ لہٰذا زمین کا، پاکستان کا نہیں، ایران کا نہیں، عالم عرب نہیں، عالم عجب نہیں، زمین کی بقا، امن اور سلامتی اسی میں ہے کہ ہم لوگ صلح کی طرف بڑھیں اور سچے دل سے، بغیر کسی نفاق کے، بغیر کسی منافقت کے۔ یاد رکھیے کہ اسرائیل کو وقت کی اس نزاکت کو سمجھتے ہوئے سچے دل سے صلح کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وسائل کو اور اپنے صلاحیتوں کو، اپنے فکر کو، اپنے جد و جہد کو انسانیت کی منفعت کے لیے استعمال کریں۔ بہت کچھ ہم نے انسانیت کی تباہی کے لیے بنا لیا، اگر وہ چل جائے تو زمین، کرۂ ارض تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آئیے آگے بڑھیے اور اسی علم کو، اسی سائنس کو، اسی ٹیکنالوجی کو انسانیت کی عظمت کے لیے، رفعت کے لیے، مقام کے لیے، سربلندی کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے استعمال کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری ان تھوڑی باتوں کو زیادہ معنی کے ساتھ سننے والوں تک پہنچائے، تاکہ ہم لوگ عالم اسلام اور عالم انسانیت کو خوفناک تباہی سے بچانے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔